ہم دو جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ شکل ایک جیسی ہونے کی وجہ سے میں پہچاننے میں والدین کو مشکل پیش آتی تھی۔ ماں مجھے سرخ اور ہما کو ہمیشہ نیلی فراق پہنا دیا کرتی تھی تاکہ وہ ہم دونوں کو الگ الگ ناموں سے پکار سکے۔ جب ہم ذرا بڑی ہوئی تو امی نے میرے بال کٹوا دیے جبکہ ہما کے بال لمبے رکھے۔ یوں ہماری ماں کو ہمیں پہچاننے میں آسانی ہوتی۔ ہم دونوں بہنوں کی صحت بھی اچھی تھی، قد و قامت جسامت بھی ایک طرح کی تھی، وزن بھی برابر تھا، رنگت گوری اور دونوں کے بال بھی سیاہ تھے۔ اتنی مماثلت پر ٹیچر حیران ہوتی۔ ایک سا یونیفارم ہوتا تب ٹیچرز کو پہچاننے میں دشواری ہوتی، تو انہوں نے ہمیں الگ الگ سیکشن میں بٹھا دیا۔ میں فرسٹ ایئر میں پہنچی، اس وقت میری عمر 17 برس تھی، جبکہ ہما بھی فرسٹ ایئر میں ہی تھی۔ اس نے آرٹس میں داخلہ لیا جبکہ میں نے سائنس میں۔ یوں ہم دونوں علیحدہ علیحدہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے لگی۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا جبکہ ہما صرف اس لیے کالج جاتی تھی کہ امی ابو پڑھا رہے تھے۔ وہ خالصتاً گھریلو لڑکی تھی، پڑھائی سے زیادہ گھر کے کاموں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ کہتی تھی زیادہ پڑھ کے کیا کرنا ہے، بعد میں بھی تو ہانڈی چولہا ہی تو کرنا ہے۔ وہ کالج سے آ کر تھوڑی دیر آرام کرتی، پھر امی کے ساتھ کام میں لگ جاتی۔ گھر کی صفائی، ڈسٹنگ، کپڑوں کی دھلائی، استری، یہ سارے کام وہ بہت شوق سے کرتی تھی، اور خاص طور پر نئی نئی ڈشیں بنانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ انہی دنوں ایک رشتہ میرے لیے آیا۔ ہماری کلاس ٹیچر نے اپنے بھائی کے لیے رشتہ مانگا جس کا نام انجم تھا۔ وہ انجینئر تھا، عمر میں بھی مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ بہرحال میں اپنی ٹیچر کو اس قدر اس کے بھائی کے کہے پر اپنی امی جان سے بات کی۔ امی جان سے مجھے مانگ لیا۔ امی کو بھی ہماری شادی کی کافی فکر تھی۔ انہوں نے انجم کو 2-3 بار گھر بلایا، دیکھا، کھانے پر مدعو کیا، اور اس طرح امی کو انجم پسند آ گیا اور میرا رشتہ طے کر دیا گیا۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میں FSC کے پیپر دے رہی تھی۔ رزلٹ کا انتظار تھا۔ انہی دنوں کمپنی کی طرف سے انجم کی جاب لندن میں ہو گئی۔ وہ پہلے سے ہی ایک فارن کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے امی جان سے وعدہ کیا کہ اگر میں مزید پڑھنا چاہتی ہوں تو میں پڑھ سکتی ہوں اور اس بات کا موقع دوں گا۔ اب میں شادی کر کے لندن آ گئی۔ میں نے پڑھنا کیا تھا، گھرداری سنبھال لی۔ میرے میاں کی ملازمت اچھی تھی، سب کچھ کمپنی کی طرف سے تھا، مجھے نوکری کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ دیار غیر میں وقت اچھا گزرنے لگا، اور جب کمپنی کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو لندن میں ہی ایک اور کمپنی میں میرے شوہر کو ملازمت مل گئی۔ اب ہم جلد پاکستان نہیں جا سکتے تھے، جبکہ مجھے گھر والوں کی بہت یاد ستاتی تھی، خصوصاً ہما کی یاد ستاتی تھی، اور اکثر میں اس کے ساتھ فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن سنا کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ امی نے اصرار کیا کہ 2 ماہ بعد شادی ہے، تیاری باندھ لو، تم نے بہن کی شادی میں ضرور آنا ہے۔ جی تو میرا بہت چاہتا تھا کہ بہن کی شادی میں شرکت کروں، لیکن میں پاکستان جانے سے قاصر تھی۔ ہم نے یہاں مزید قیام کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور مقررہ مدت تک ہم کو یہاں رہنا ہی تھا۔ میری شوہر کا جاب جاری رکھنا بھی ضروری تھا۔ ہما کی شادی ہو گئی اور میں اپنی بہن کی شادی میں شریک نہ ہوئی، جس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، اس امید پر کہ کبھی تو پاکستان جاؤں گی اور اپنی بہن سے ملوں گی۔ ایک روز انجم کے ہمراہ ان کا ایک رفیق کار ہمارے گھر آ گیا۔ انجم نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ان کے لیے پاکستانی کھانا بناؤ۔ میں نے کھانا بنایا اور وہ شخص جس کا نام شاہد تھا میرے خاوند کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہا۔ رفتہ رفتہ شاہد کی انجم کے ساتھ دوستی گہری ہوتی گئی، روز کا آنا معمول بن گیا۔ رات کا کھانا بھی شاہد ہمارے ساتھ ہی کھانے لگا۔ وہ عادتاً اچھا انسان تھا۔ جلد ہی اس نے ہمارے درمیان ایک فرد کی صورت اختیار کر لی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے جانے سے گھر میں رونقیں نہیں رہتی تھی۔ میرے بچے شاہد سے مل کر خوش ہوتے تھے، وہ بھی ہمارے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک تنہائی کا احساس ہے جس سے وہ مضطرب رہتا ہے۔ اس کو بہت اچھے اچھے لطیفے یاد تھے۔ وہ ہم سب کو خوب ہنساتا، شائستہ گفتگو کرتا تو لطف آ جاتا۔ اس کی باتوں میں گویا گلوں کی خوشبو تھی۔ ہمارے بچے فقط اس کے گرویدہ نہ تھے، ہم دونوں میاں بیوی شاہد کو پسند کرنے لگے تھے۔ لندن میں ایک دوسرے کے سوا شاہد کا کوئی واقف کار نہیں تھا۔ وہ ہمارے گھر میں اپنائیت محسوس کرتا تھا اور مجھے اپنی بہن کہتا تھا۔ میں بھی دیار غیر میں ایک بھائی کی محبت پا کر بہت خوش تھی۔ ایک دن شاہد آیا تو بہت اداس تھا۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں اداس ہو؟ کہنے لگا امی جان کافی بیمار ہیں، میں ان کی تیمارداری کے لیے پاکستان نہیں جا سکتا۔ انجم بولا کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ اگر پیسے نہیں تو مجھ سے بولو، اور جاب کی پرواہ ہے تو پرواہ نہ کرو، نوکری تو پھر مل جائے گی۔
لیکن ماں جیسی ہستی پھر نہیں ملے گی۔ یہی تو دکھ ہے، اس نے کہا۔ ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میری جدائی میں بیمار ہے اور میں جا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ خدا نخواستہ قید تو نہیں ہو تم آخر؟ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ میرے شوہر نے اس سے پوچھا۔ کہا مجبوری میری بھابھی ہے، جس کی شکل ہو بہو میری ہینا بہن سے ملتی ہے، مجھ سے یعنی میرے سے ملتی ہے۔ میں نے حیرت سے سوال کیا، ہاں اس قدر کہ جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تو میں ششدر رہ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا طلسم ہے، ایک ہما ادھر ہے اور دوسری ادھر، مگر آپ نے جب اپنا نام ہینا بتایا تو میں خدا کی قدرت پر اور زیادہ حیرت زدہ ہو گیا۔ صورت ایک جیسی اور ساتھ ہی ناموں میں بھی اتنی مماثلت۔ میں تھوڑا حیران تھا، لیکن خیر آپ سے میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں اپنے رستے ہوئے زخموں کو مزید کوریدنا نہیں چاہتا تھا۔ رستے ہوئے زخم، جب میں نے حیرت سے ان کے الفاظ کو دہرایا تو اس نے کہا، ہاں وقت نے ایسا ہی زخم دیا ہے مجھے جو کسی صورت بھر نہیں سکتا۔ کسی کی یاد کو بلانے کے لیے میں نے وطن چھوڑا اور یہ مجبوری ہے میری۔ اب میں کبھی بھی اس گھر میں نہیں جا سکتا، یہاں وہ ہما رہتی ہے، کیونکہ اب وہ میری بھابھی ہے اور اسی گھر میں رہتی ہے۔ یار عجیب کہانی ہے شاہد بھائی آپ کی، پلیز کیا تم اس کے بارے میں بتاؤ گے کچھ، کیونکہ اب تو مجھے تجسس ہو گیا ہے۔ کل بتاؤں گا، کل چھٹی ہے، صبح آؤں گا پھر بتاؤں گا، آج دیر نہ ہو جائے۔ چلو ٹھیک ہے شاہد۔ رات کا کھانا بھی اسی دن تھوڑا سا کھایا، وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ اگلے روز سنڈے تھا اور 11 بجے کے قریب شاہد آ گیا۔ میں نے اسے ناشتہ دیا اور انجم نے بھی چائے پی۔ پھر بولا، مجھ کو 2-3 گھنٹے کے لیے باہر جانا ہے کچھ کام سے، دوپہر کے کھانے تک لوٹ آؤں گا، تب تک تم اپنی بہن سے گپ شپ کرو۔ انجم شاہد سے یہ بات کر کے چلا گیا تو میں نے شاہد کو کل کی بات یاد دلائی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، بات یہ ہے بہن، جب میں نے ایف ایس سی کے بعد بی ایس سی میں داخلہ لیا تو پڑھائی میں بہت سنجیدہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کالج کے قریب ہی لڑکیوں کا کالج تھا۔ اتفاق سے ہماری بھی اسی وقت چھٹی ہوا کرتی تھی جس وقت لڑکیوں کی ہوا کرتی تھی۔ میری کلاس فیلو اکثر کچھ دیر اپنے کالج کے باہر کھڑے لڑکیوں کو دیکھتے اور پھر اپنی اپنی راہ لیتے۔ اس سے پہلے جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں لڑکیوں کا کوئی اسکول نہیں تھا اور نہ ہی کالج تھا۔ تمام دوست صبح آتے، سارا پیریڈ اٹینڈ کرتے، پھر کچھ دیر کے لیے کرکٹ کھیلتے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ اس کے سوا ہمارا کوئی اور مشغلہ نہ تھا۔ نئے کالج میں داخلہ لیتے ہی ذہن کی دنیا بدلنے لگی، کیونکہ یہاں کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول اور رنگین فضا میں اپنے آپ کو کیسے بندہ خود کو دور رکھ سکتا ہے؟ کچھ دوست ایسے مل گئے جو مجھے اپنے ساتھ رنگین مشغلوں میں گھسیٹنے لگے۔ وہ چھٹی کے بعد اپنے ساتھ لے آتے اور ہم نے باقاعدہ کالج کے باہر کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ تاہم یہ شائستہ قسم کے لڑکے تھے، کبھی کسی لڑکی پر کوئی فکرہ نہ کستے تھے اور نہ ہی کوئی بری بات یا حرکت کرتے تھے۔ دیکھنے کے لیے ضرور کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن میری نظر ایک لڑکی پر پڑی تو میں بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، اور ایسے میرے خوابوں کی تعبیر تھی کہ یہ وہی چہرہ تھا جس کو میں برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے خیالوں میں جس کو سجا رکھا تھا۔ اسی روز گھر میں میرا دل نہ لگا، رات بھر اس کی صورت نگاہوں میں پھرتی رہی، تمام شب نیند نہ آئی۔ منہ ہاتھ دھو کر بہترین کپڑے پہنے، موٹر سائیکل کو خوب صاف چمکایا اور بن ٹھن کر کالج روانہ ہو گیا۔ کالج پہنچا مگر میرا دل نہیں لگ رہا تھا کہ کب چھٹی ہو اور کب میں اپنے محبوب کا ایک بار پھر دیدار کر سکوں۔ چھٹی کے بعد کالج کے باہر کھڑا ہوا، کافی دیر کے بعد اس کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ میری طرف ہی آ رہی تھی، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے نیاز سی میرے پاس سے گزر کر کافی دور نکل گئی، میں اسی کے خیالوں میں گم تھا۔ بہت دیر بعد ہوش آیا، دوستوں نے مشورہ دیا کہ دیکھنے سے کیا فائدہ، کچھ بات کرو، اپنے دل کا حال سناؤ اسے اور کچھ اس کی سنو، اور میری ہمت بڑھائی۔ روز میں اپنے آپ سے کہتا، آج جی بھر کر دیکھ لوں گا، بات کل کروں گا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ اس کو بھی یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکا میرے لیے راہوں پہ کھڑا ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے اس طرح سڑک پر بات کرنے کا تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ حرکت کرنا مجھے پسند تھی۔ میری تو خیر کوئی بات نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اس کی بدنامی ہو۔ کافی دنوں کے بعد دل میں پکا ارادہ کیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں اس کی سے بات ضرور کروں گا۔
اور بات کر کے اپنے دل کا حال بتا کر اپنی یک طرفہ محبت بتا کر ہی ہٹوں گا۔ اس روز چھٹی کے بعد میں نے بہت انتظار کیا، رات بھر الفاظ اور جملے سوچتا رہا کہ آج اسے کس طرح بات کرنی ہے، مگر میری ساری محنت بیکار ہو گئی اور اسی دن ہونی وہ اسکول ہی نہیں، کالج ہی نہیں آئی، بلکہ کئی دنوں تک نہ آئی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بی اے کی طالبہ ہے اور ان کو کالج سے فری کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا کالج آنا مشکل ہے، مگر ابھی امید تھی کہ رول نمبر سلپ اور امتحان کے سلسلے میں ضرور آئے گی۔ وہ کئی دن بلکہ 2 ماہ میں نے انتظار کیا۔ اپریل کے مہینے کی بات ہے کہ چھٹی کے بعد میں اپنے دوستوں سے رخصت ہو کر جب سڑک کے کنارے سے گزر رہا تھا کہ لڑکیوں کے ہجوم میں مجھے اس کی شکل دکھائی دی۔ ہمارا کالج مین روڈ پر واقع تھا، میں اکثر مری روڈ کی طرف سے آتا تھا، مگر آج اتفاق سے ایک اور روڈ سے آ رہا تھا کہ اسے دیکھ لیا۔ موٹر سائیکل واپس موڑی کیونکہ اس نے مری روڈ کی طرف سے گھر واپس جانا تھا۔ میں کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا، میرے پاس سے گزری، مجھے غور سے دیکھا۔ میری آج بھی بات کرنے کی ہمت نہ ہو سکی کیونکہ میں زیادہ لڑکیوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ڈر تھا کہ ان کے سامنے ہو وہ میری کوئی بات پہ انسلٹ نہ کر دے، وہ میری بات کا جواب ہی نہ دے سکے۔ وہ تمام مل کر میری خاطر انہی باتوں میں سوچوں میں غرق تھا کہ وہ چلی گئی۔ میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور گھر آ گیا۔ آج خوش تھا کہ بڑے دنوں بعد اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ محبوب کو ایک نظر دیکھنے پر جو دل کو راحت ملتی ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں پر بھاری ہوتی ہے۔ بڑی امید لے کر اگلے دن کالج پہنچا، مگر اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکا۔ اب میں روزانہ موٹر سائیکل پر اسی علاقے کا چکر لگاتا رہتا ہے، شاید کہ وہ کسی گھر کے دروازے یا مکان کی چھت پر یا کسی کھڑکی سے مجھے نظر آ جائے، مگر ناکامی رہی۔ انہی دنوں مجھے ایک پرانا دوست ملا، اس کا گھر بھی اسی علاقے میں تھا، یہاں میرے اندازے کے مطابق وہ رہتی تھی۔ اس دوست نے یقین دلایا کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور نکالے گا۔ کافی دن گزر گئے مگر مجھے اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ہم بھی روزانہ کالج کے چکر لگاتے رہے، مگر اس کو نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملی۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور تقریباً 2 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں اور میرا دوست چھٹی کے بعد موٹر سائیکل پر یوں ہی سڑک پر چکر لگا رہے تھے۔ ہم گھومتے گھماتے اپنے کالج کی روڈ سے ہوتے ہوئے لڑکیوں کے کالج گیٹ کو کراس کر کے روڈ سے گزر رہے تھے کہ میرا دوست کہنے لگا، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو کون آ رہا ہے۔ میں نے موٹر سائیکل کے شیشے میں دیکھا تو وہی پری چہرہ مجھے نظر آیا جس کو میں ہر 2 ماہ سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ آج اس کا گھر ضرور دیکھ لوں گا۔ چنانچہ میں نے موٹر سائیکل اپنے ایک دوست کے گھر کھڑی کر دی جو وہاں قریب ہی تھا، اور خود میں اور میرا دوست اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ بھی ہم کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو اس کی کزن تھی۔ چلتے چلتے ہوئے ایک گھر کے اندر وہ چلی گئی۔ ہم وہیں سے واپس چلے آئے، وہاں قریب ہی میرے دوست کا گھر تھا۔ واپسی پر اس کو بتایا کہ وہ لڑکی تمہارے گھر کے پاس رہتی ہے۔ اس نے تسلی دی کہ اب میں اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لوں گا اور تم کو بتا دوں گا، مگر ایک بار مجھے اس کا گھر دکھا دو۔ خیر میں نے اپنے اس دوست کو اس کا گھر دکھایا اور میں اپنے گھر چلا آیا۔ میرا گھر اس کے گھر سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی پونا گھنٹہ موٹر سائیکل پر رش ہونے کی وجہ سے لگ جاتا تھا۔ دوسرے دن ہم دوست چھٹی کے بعد مری روڈ والے چوک پر بس سٹاپ کے قریب کھڑے تھے۔ ہم اپنی باتوں میں مگن تھے کہ اچانک میری نظر چوک کے دوسری طرف پڑی جس طرف کالج تھا۔ وہ اپنی کزن کے ساتھ آ رہی تھی۔ چوک کراس کیا، ہمارے پاس سے گزری۔ اس نے مجھے دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ فاصلے پر جا کر واپس موڑی، میرے سامنے سے گزر کر چوک کراس کر کے سامنے درخت کی چھاؤں میں کھڑی ہو گئی۔ شاید اس نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا تھا۔ میں بھی بات کرنے کے لیے بےتاب تھا اور اس کی طرف چلا تو میرا دوست بولا، یار یہاں ایسی حرکت مناسب نہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے۔ اب تو میں اس کا گھر بھی پتہ ہے اور دوسرا دوست بھی تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ اب اس کے محلے میں بھی آنا جانا ہے، خدا اور موقع دے گا اب بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں یہ سن کر سمجھ گیا اور وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر واپس گھر چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ ہے اور اس کے دل میں میرے لیے جگہ ہے۔ شاید وہ بھی تنہائی میں میرے بارے میں سوچتی ہوگی۔ اب تو میرا ارادہ اور پکا ہو گیا تھا کہ اس کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ دن رات اب اسی کا خیال تھا، اپنی پڑھائی بھول رہا تھا، یہی انتظار تھا کہ اس کے امتحان شروع ہوں اور میں اس سے بات کر سکوں، اس کو دیکھ سکوں۔ اور وہ دن آیا، میں نے اپنے دوست کے بھائی سے بی اے کی ڈیٹ شیٹ لے لی تاکہ پتہ چل سکے کہ لازمی مضمون کے پرچے کس کس تاریخ کو ہے۔
کیونکہ اختیاری مضمون کا مجھے علم نہیں تھا، جبکہ لازمی مضمون میں سب کو ہی آنا ہوتا ہے۔ ان دونوں ہمارے کالج میں چھٹیاں تھیں، گھر سے نکلنا ذرا مشکل تھا، روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نکلنا پڑتا تھا۔ پرچوں کے درمیان میں نے اندازہ لگایا کہ اس سے ذرا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ 5-6 لڑکیاں ہوتی تھیں، اس کی کزن بھی ساتھ ہوتی تھی۔ بکس آخری پرچے والے دن میں نے ایک خط لکھا اور اپنے محلے کی ایک چھوٹی سی لڑکی کو راضی کیا اور خط کہ اس لڑکی کو دے دے۔ وہ مان گئی، اس کو ساتھ لیا اور کالج پہنچ گیا۔ جب وہ اس کے ساتھ لڑکیاں باہر آئیں تو میں نے اس لڑکی کو وہ خط دے دیا۔ اس لڑکی کو وہ دے دے۔ وہ چھوٹی لڑکی 5-6 لڑکیوں کو دیکھ کر گھبرا گئی اور واپس چلی آئی۔ اس طرح یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد اس کا نظر آنا مشکل تھا۔ بڑا مایوس ہوا، وہ بھی مڑ مڑ کر دیکھتی رہی، میں بھی مجبور تھا اور وہ بھی۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا، پھر بھی امید تھی کہ اللہ ضرور مدد کرے گا، کیونکہ میرا جذبہ سچا تھا۔ اس دوران امتحان ہو گئے، پاس ہونے کی امید نہ تھی، پڑھا ہوتا تو پاس ہوتا۔ خیر، پرچوں کے بعد ہمارا پارٹ 2 کا کلاس شروع ہو گئی۔ ادھر دسمبر کے مہینے میں بی اے کا رزلٹ آنا تھا۔ جس دن رزلٹ آیا میں سارا دن انتظار کرتا رہا، آج شاید وہ آئے۔ چوک کے قریب ہی کھڑا تھا کہ میرا دوست بھی تھا، دور سے دیکھا تو وہ مجھے نظر آئی۔ اکیلی ہی تھی، آج موقع اچھا تھا، میں جا کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ جب وہ میرے قریب سے گزری تو روکنا چاہا مگر وہ نہ رکی۔ موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کے پیچھے پیچھے پیدل چل پڑا۔ قریب جا کر سلام کیا، اس نے بھی خلاف تقویٰ کا جواب دیا۔ کچھ باتیں ہوئی، اپنی دل کی باتیں بھی کی۔ پہلے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا مگر بعد میں سب ٹھیک ہو گیا۔ کافی ڈر رہی تھی۔ جب وادی قریب آئی تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں واپس چلا جاؤں، کسی نے دیکھ لیا تو برا ہوگا۔ میں نے خدا حافظ کہا اور واپس چلا آیا، مگر بعد میں ملاقات کرنے کے لیے ٹائم دیا اور نہ ہی ملنے کا طریقہ کار واضح کیا۔ خوشی خوشی واپس گھر چلا آیا۔ دوستوں نے مجھے پکڑ لیا کہ ہماری اس خوشی کے موقع پر دعوت کرو۔ ان کو ہوٹل میں کھانا کھلایا اور گھر واپس آ گیا۔ آج میں کافی خوش تھا۔ کچھ باتیں تو ہوئی، پہلے تو اس کی شکل ہی دیکھتا تھا، آج اس کے خوبصورت آواز اور انداز کو بھی دیکھ لیا۔ کئی دنوں تک چکر لگاتا رہا مگر پھر وہ نظر نہ آئی۔ اندازہ لگایا کہ وہ گھر میں نہیں بلکہ شہر سے ہی چلی گئی ہے۔ اب کافی دن بلکہ مہینے گزر گئے، اس کی خبر نہ ہو ملی۔ اس کو دیکھنے کو اتنا ترسنے لگا کہ شاید اس نے مجھ سے محبت نہ کی ہو، مگر میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے محبت کی تھی۔ جس دن سے اسے دیکھا تھا وہ میرے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہوئی۔ میں سوچتا تھا کہ کیا ایسی محبت بھی ہوتی ہے جس سے محبت کی جائے، اس کو کسی کے سچے جذبے کی خبر ہی نہ ہو۔ خدا گواہ ہے کہ سڑک پر، محلوں کی گلیوں میں اور لڑکوں کے کالج کے باہر صرف اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے سوا آج تک کسی دوسری لڑکی کو میں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی جس کا میں ان دنوں نام تک نہیں جانتا تھا۔ کیا پھر تم کو کبھی نہیں ملی؟ اس کی کوئی جھلک بھی نہ دکھا دے سکی؟ میرے سوال پر شاہد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر بعد گہرے کنویں سے جیسی آتی آواز میں بولا، اسے دیکھا بھی مگر اس کے ایسے روپ میں کہ پھر اس کو دیکھنے کی آرزو ہی مر گئی، اور اس کے بعد میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ گھر، وہ شہر، وہ جگہ، وہ ملک ہی چھوڑ دیا۔ تمہیں وہ کہاں ملی تھی آخری بار؟ میرا تجسس آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں میرے بڑے بھائی کے لیے امی لڑکیاں دیکھ رہی تھیں، انہیں کوئی لڑکی نہیں جچ رہی تھی۔ آخرکار ایک لڑکی ان کو پسند آ گئی اور 1 ماہ بعد بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ جب بھابھی آئی اور ان سے ملنے گیا، یہ ان کی شادی کا دوسرا دن تھا۔ شام کو ولیمہ تھا۔ امی نے مجھے گھڑی دی کہ بھابھی کا چہرہ پہلے بار دیکھا تو منہ دکھائی میں ان کو گھڑی دینا۔ وہ منہ نیچے کیے بیٹھی تھی، دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بھابھی منہ تو دکھاؤ، آپ کے لیے گھڑی لایا ہوں۔ اس نے منہ اوپر کیا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر اس چہرے پر نہ ڈال سکا، کیونکہ میری بھابھی وہی لڑکی تھی جس کو میں دیوانہ وار ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی گھڑی میں نے اس کے قدموں میں رکھ دی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اپنے کپڑوں کا بیگ پیک کیا اور جیسے کھڑا تھا ویسے ہی گھر سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کو بتائے بغیر کہ میں کہاں جا رہا ہوں وہاں سے نکل آیا۔ وہ سمجھے شاید میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہوں، اور واقعی میں ہی ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جس کو دل کی گہرائیوں سے چاہا میری بھابھی بن چکی تھی۔ یہ حادثہ ہی تو تھا، بلکہ ایک سانحہ تھا جس کی تاب میں نہیں لا سکتا تھا۔ پھر میں اور وہ اب ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکتے تھے۔
تبھی میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ اس وقت میں اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ اگر سہیل مجھے سہارا نہ دیتا تو شاید میں مر جاتا۔ وہ میرا رازدان، میرا غمسار بھی ہے۔ اس نے مجھے سہارا دیا، میرا غم بلانے کے لیے سینکڑوں راتیں میرے ساتھ جا کر گزاری، اور مجھے یہاں بھی اسی نے پہنچایا۔ انجم سے ملا تو مجھے آپ کے شوہر نے بہت اپنائیت دی، اور اس گھر میں آ کر نہ جانے کیوں اتنا سکون ملا کہ واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ شاید وہ مماثلت ہے جو اس کی شکل اور آپ کی شکل میں ہے، مگر میری بہن ہو کر کیونکہ میرے دوست کی بیوی ہو، میرے چہرے کی مشابہت یقین جانو بالکل وہی ہے۔ اتنی مماثلت کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ شاہد بھائی ایک بات بتاؤں آپ کو، وہ میری بہن ہے، نادان ہے جو تمہاری بھابھی ہے، اور تم بدقسمت ہو کہ تمہاری ماں نے جس کو تمہارے لیے پسند کرنا تھا اس کو تمہارے بھائی کے لیے پسند کر لیا ہے۔ شاہد بھائی ایک بات بتاؤں آپ کو، وہ میری بہن ہے، نادان ہے جو تمہاری بھابھی ہے اور تمہارے لیے وہ نہیں تھی، کیونکہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہم کو ملتا ہے اور ہم اس کو مٹا نہیں سکتے۔ میں نے شاہد کے آنسو صاف کیے اور تسلی دی، کیونکہ وہ رو رہا تھا، اس کے زخم کھل گئے تھے، اب اس کی تکلیف سے وہ رو رہا تھا۔ کاش میں تم سے تمہاری کہانی نہ سنی ہوتی، تم کو یہ تکلیف نہ ہوئی ہوتی۔ میں نے کہا، اس کے بعد ہماری بہن بھائی کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا، جو آج بھی کہہ رہا ہے وہ واقعی میرا بھائی ہے، میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ شاہد وقت میں بہت خیال کرتی ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ طالب علم ضرور اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور ان بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ناظرین، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔